انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، دینار یا درہم کوئی بھی شے نہیں ہوتی. اور یہ کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق نے حدیث گڑھ لی، تو جعفر صادق حدیث کو کیوں مزید گڑھ رہے ہیں؟ پھر مزید ہم نے آپ سے کہا کہ فاطمہ آپ کے مذہب میں امام نہیں ہے، اور جعفر صادق صاحب فرما رہے جو زمین کل ارض فهو لرسول اللہ وهو للامام من بعده يدعو حيث يشاء، وہ اللہ کے رسول کی ہے، اس کے بعد امام کی ہے. فاطمہ اگر مذہب میں امام ہے تو دکھا دے. اس سے سلفی صاحب کو چیلنج ہے، سند پہ ہاتھ رکھیں. میں صرف ایک سند پہ بحث کرنے کے لیے الگ مناظرے میں بھی تیار ہوں. پوری سلفیت کو جیسے پچھلے مناظرے میں یاد ہوگا، پچھلے مناظرے کی ابھی تک یاد ہوگی، دکھ درد ابھی وہ ختم نہیں ہوں گے، ابھی بھی ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہوگا پیچھے سے. آپ جو ہے وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، کہہ رہے ہیں آپ حدیث متواتر لے آئے، میں قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ خبر واحد ہے، نہ یہ بات حضرت علی کو پتا ہے، نہ حضرت فاطمہ الزہرا کو پتا ہے، صرف حضرت ابو بکر کو پتا ہے، یعنی آؤٹ سائڈر کو پتا ہے. ایک تو یہ متواتر لے آئے. اس آیت کی حضرت ابو بکر نے مخالفت کرتے ہوئے، رسول اللہ کے عمل کی مخالفت کرتے ہوئے، اب مجھے یہ بتائیں جنید الرحمان صاحب، رسول اللہ کے ذوی القربہ کو حضرت ابو بکر خمس نہیں دیتے تھے؟ یہ ذاکر صاحب جو بات کہہ رہے تھے میں بھی دکھا دوں. بڑا یہ کہہ رہا تھا نہیں آپ کو تو روایتوں کا پتہ نہیں ہے، کہہ رہا تہذیب الاحکام سے میں نے پڑھی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں بھائی، یہ الکافی ہے جی، ذاکر صاحب علی بن ابراہیم، یہ والی روایت، یہ 3 نمبر پہ، ٹھیک ہے. الانفال، پھر آگے ایک منٹ رکیے گا، وکل ارض فهو لرسول اللہ وهو للامام من بعده يدعو حيث يشاء. حضرت کیا ہو گیا؟ ہٹا دے جنید الرحمان صاحب، ہٹا دے. اب بتائیں ذاکر صاحب یہ کیوں کہہ رہے تھے مجھے روایتوں کا پتہ نہیں ہے؟ آ گیا نا امام کا فرمان کہ پہلے رسول کا ہے پھر امام کا ہے، وہ چاہے جہاں عطا کرے. کہتے ہیں کہ روایتوں کا پتہ نہیں. حضرت مجھے تو روایتوں کا پتہ ہے، آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں. کوئی بات نہیں. اچھا، میں نے ایک سوال بالکل بنیادی طور پہ چھوڑا تھا جو آپ کے نزدیک صاحب ولایت تکوینیہ ہے، انہوں نے کچھ کیا یا تماشا دیکھتے رہے فدق کے مسئلے میں؟ یہ بھی تو میں نے سوال کیا، حضرت کیا کر رہے ہیں، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ پھر مزید میں نے عیون اخبار رضا سے یہ بات پیش کری تھی، انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کو بالکل سائڈ لگا دیا کہ امام رضا صاحب کہتے ہیں ما بعث اللہ عز وجل نبیا الا بتحریم الخمر وان يقر الله بان الله يفعل ما يشاء وان يكون في تراثه القندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی نبی ہو، امام رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوائے کندر ایک چوئنگم کے وہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا وراثت میں. کندر بھائی، کندر، ارے بھائی میں ابھی لگا دوں گا اسکرین پہ، پریشان نہ ہو، میں لگا دوں گا، کوئی عرض نہیں، ٹھیک ہے. کندر آج کی اصطلاح میں کہتا ہے چوئنگم جیسے ہوتا ہے، یعنی کچھ نہیں چھوڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں بھائی پورا فدق چھوڑ کے چلے گئے اور اس روایت کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کا ذکر بھی نہیں کیا. پھر مزید اب میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو حضرت انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ بلاغ المبین کیا یا نہیں کیا، اور یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق نے گڑھی ہے والعیاذ باللہ. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ حضرت ابو بکر نے گڑھی ہے. یہ ہے دراسات فی ولایت الفقیہ. حضرت آپ تو ولایت فقیہ والے ہیں، آپ تو اس کا انکار نہیں کریں گے، مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی. اسکرین شیئر کریں گے آپ؟ ایک سیکنڈ جنید الرحمان صاحب، آواز نہیں آ رہی آپ کی جی. اسکرین شیئر کریں گے آپ؟ اس میں یار ٹائم لگے، لیکن میں کر دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ ٹائم تھوڑا سا، جی اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا. چلیں ویسے ہی پڑھ دیں، چھوڑ دیں. جی میں پڑھوں گا، عبارت میں پوری پڑھوں گا، پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یہ جعفر صادق صاحب سے روایت ہے، ٹھیک ہے. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کی کوئی ہنستے رہے. حضرت ولایت فقیہ والے نقل کر رہے ہیں، میں کیا کروں، میں تو پریشان مجبور ہوں پڑھنے کے لیے. جعفر صادق صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کہتا ہے حدیث گڑھ لی. تو جعفر صادق نے حدیث کو آگے گڑھنے میں اور کیوں ہاتھ لگایا، کیوں اس کو آگے بڑھایا، ٹھیک ہے. انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی دینار کے طور پہ، درہم کے طور پہ، مال کے طور پہ، ولکن ورثوا العلم، لیکن وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. والروایت ببعض طرقها صحیحۃ، اور بعض طریق سے حدیث بالکل صحیح ہے. کما لا یکفی علی اہلہ، جیسے کہ حدیث جاننے والوں کے اوپر یہ بات چھپی نہیں ہے. میرات العقول فی شرح اخبار اعلی رسول، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113، یہی حدیث نقل کرتے ہیں. اور نیچے حکم لگاتے سنیں، لہو سندان، 2 سند ہیں. اول مجہول، پہلی سند مجہول ہے. والثانی حسن و موثق لا یکسران عن الصحیح. کہتے ہیں کہ جو ہے 2 سند ہیں، ایک مجہول ہے، ایک حسن ہے، سوری ایک موثق یا حسن ہے، تو لہٰذا یہ صحیح سے کم نہیں ہے. اور کہتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی دینار یا درہم کوئی بھی شے نہیں ہوتی. اور یہ کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق نے حدیث گڑھ لی، تو جعفر صادق حدیث کو کیوں مزید گڑھ رہے ہیں؟ پھر معجم الاحادیث المعتبرہ روایت کو نقل کر کے عاصم محسنی صاحب کی کتاب حکم لگاتے ہیں معتبر، یہ روایت معتبر ہے. روضۃ المتقین وفی القوی کا صحیح سند کے ساتھ میں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہی حدیث پھر مزید نقل کر دی. اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو حدیث گڑھی ہوئی ہے. تو جعفر صادق صاحب کیوں اس حدیث کو مزید گڑھ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا سوال آپ سے آخر تک رہے گا. پھر مزید ہم نے آپ سے کہا کہ فاطمہ آپ کے مذہب میں امام نہیں ہے، اور جعفر صادق صاحب فرما رہے جو زمین کل ارض فهو لرسول اللہ وهو للامام من بعده يدعو حيث يشاء، وہ اللہ کے رسول کی ہے، اس کے بعد امام کی ہے. فاطمہ اگر مذہب میں امام ہے تو دکھا دے.
اگر شیعہ مذہب کے اندر فاطمہ امام ہے تو دکھا دے, اگر نہیں ہے تو بس بات ختم. پھر مزید اب میں ٹائم کتنا بچا ہے ذرا جنید الرحمان صاحب مجھے بتا دیں. 1 منٹ بچا. اوکے ٹھیک ہے. آپ مزید ملاحظہ فرمائے, چونکہ بات میراث کی ہو رہی, بھائی بات میراث کی ہو رہی ہے, ایسے نہیں جانے دیں گے, ایسے نہیں جانے دیں گے. ملاحظہ فرمائے کتاب الکافی جلد نمبر 7 یعنی فروع الکافی ہوگی, ٹھیک ہے. سند سن لے بھائی, محمد ابن یحییٰ عن احمد ابن محمد عن ابی الحسن الثانی, اور مرات العقول فی شرح اخبار علی رسول جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 کے اوپر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. ارے حضرت ابھی سے ابھی تو روایت سامنے آئی نہیں, کیا ہو گیا؟ اوہام ہو رہا ہے حضرت کا, اوہام ہو رہا ہے. ہائے اچھا ملاحظہ فرمائے, سألت عن الحیتان السبعة التي كانت میراث رسول اللہ, نہیں سنائی دے رہا, میوٹ ہے, نہیں سنائی دے رہا, معذرت, ٹھیک ہے. سألت عن الحیتان السبعة التي كانت میراث رسول, نام غلط پڑھ رہے تھے, میں نے کہا نام غلط پڑھ رہے تھے. اچھا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. سألت عن الحيتان السبعة التي كانت میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ, 7 زمینوں کے بارے میں راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ وہ جو فاطمہ کے لیے میراث ہے, رسول کی طرف سے میراث ہے, یہ الکافی ہے, موسیٰ کاظم صاحب ہے. فقال لا انما وكانت وقفا, نہیں یہ تو وقف تھی, میراث نہیں, وقف ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ الیہ منها, کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس سے مال نکالتے تھے. فلما قبض, جب ان کی وفات ہو گئی, جاء العباس یخاصم فاطمہ علیہ السلام, عباس آئے فاطمہ سے جھگڑا کرنے ان کے اندر ان زمینوں کے بارے میں. فشهد علی وغیرہ انها وقف, علی اور بعض ایک آدمی اور پتہ نہیں کون ہے حضرت, لیکن ہے, ٹھیک ہے. جنید الرحمان صاحب 30 سیکنڈ اور دے دیں, 30 سیکنڈ اور دے دیں, چلو ان کو بھی دے دیجیے گا. جی تو حضرت علی اور ایک آدمی نے گواہی دی کہ نہیں میراث کچھ نہیں, تو وقف ہے علی فاطمہ, فاطمہ کے اوپر. وہی الدلال, ایک زمین دلال تھی. والعواف, پھر عواف تھی. والحسنہ, پھر حسنہ. والصافیۃ, وما لام ابراہیم. والمیثب, والبرقۃ, یہ 7 زمینیں. اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ راوی نے میراث کا سوال کیا ہے جو رسول کی طرف سے فاطمہ کے لیے تھی, اور صاحب فرما رہے ہیں نہیں میراث تو تھی نہیں, وہ تو وقف تھی, اور وقف تھی تو 7 زمینیں. فدق کا تو نام و نشان نہیں ہے حضرت, میراث کی طرف سے تھی. اور پھر مزید جو آپ روایتیں آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ تو میراث کی, آپ تو کہہ رہے دعویٰ ہمارا پہلے ہبہ کا ہے, ہبہ پہ بات کر لیتے, 2 طرف کیوں آپ اچھل رہے ہیں؟ ہبہ کی بات تو آپ کر نہیں رہے اور پھر کہہ رہے ہیں میراث. جی ٹھیک ہے, آپ کے 6 منٹ 6 سیکنڈ ہوئے ہیں, میں ان کو 6 منٹ 6 سیکنڈ دوں گا. جی شہباز عثمانی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے سوال کیا تھا, میرے خیال میں جنید الرحمان صاحب آپ وہ ان کے لیے سوال دہرا دیا کریں. میں شروع سے, بلاغ المبین کدھر ہے کہ رسول نے تعلق تھا جناب زہرا سے میراث کا, رسول نے جناب زہرا کو بتایا نہیں بتایا, بلاغ المبین کیا یا نہیں کیا, جواب کدھر ہے؟ جواب نہیں آیا. میں نے امام رضا علیہ السلام کی روایت پڑھی کہ واطی ذی القربہ حقہ کے تفسیر میں فرمایا کہ فدق جناب زہرا کو دے دیا, اس کا جواب کدھر ہے؟ میں نے شیعہ روایت سے ثابت کر دیا ہے, اور سنی کتابوں سے میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ ہبہ تھا. سنی کتابوں میں مسند ابی اعلی موصلی میں ہے کہ واطی ذی القربہ حقہ کی جب آیت نازل ہوئی اعطاها فدق, رسول اللہ نے فدق جناب زہرا کو دے دیا. 1 نہیں 5 سندوں سے ثابت ہے, اور اس پہ سلفی صاحب کو چیلنج ہے, سند پہ ہاتھ رکھیں. میں صرف ایک سند پہ بحث کرنے کے لیے الگ مناظرے میں بھی تیار ہوں. پوری سلفیت کو, جیسے پچھلے مناظرے میں یاد ہوگا, پچھلے مناظرے کی ابھی تک یاد ہوگا, دکھ درد ابھی وہ ختم نہیں ہوں گے, ابھی بھی ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہوگا پیچھے سے, تو وہ جناب ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہوگا. تو اس پہ پھر چیلنج ہے, اپنے چیلنج پچھلے مناظرے میں برقرار ہے, اس مناظرے میں بھی اس اصفہانی رافضی کے چیلنج جو ہیں وہ مجسمہ, اہل مجسمہ کو میں یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ جو خدا کی تسلیم کے قائل ہیں اور جو مشرک ہیں ان کو میرا چیلنج ہے کہ رد کر کے دکھائیں, جن کا خدا کرسی پہ بیٹھتا ہے چیختا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. یہ انہوں نے بھی بات کی نا کہ ہم اہل اسلام, ہم اہل اسلام, تو آپ لوگ پچھلے مجھے مناظرے میں کہتے ہیں ہم رافضیوں کو کافر سمجھتے ہیں, تو ہم آپ کو مجسمہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا خدا جہنم میں ٹانگ بھی ڈالتا ہے, آپ کا خدا کرسی پہ بیٹھتا ہے, چیختی بھی ہے کرسی, چین چین کرتی ہے, وہ گنگرالے بالوں والا خدا. خیر موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو میرے جنید الرحمان صاحب پہلا سوال دہراتا ہوں, بلاغ مبین کدھر ہے؟ دوسرا سوال واطی ذی القربہ حقہ کی, میں نے کہا تفسیر پیش کریں, کدھر ہے تفسیر؟ ان کے کتابوں میں رسول سے تفسیر پیش نہیں کی. میں نے حضرت وقفت موالی حضرت زکریا کا پوچھا, اس کی جواب نہیں دیا انہوں نے. میں نے پوچھا تھا کہ وہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں, اور یہاں پر جو کہا کہ وہ یار سو کیا ہے, جی میں آیت لے کر آؤں, ہاں جی, کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کہ یہاں پر جو وراثت کی بات ہو رہی ہے کون سی وراثت ہے؟ مجھے رسول اللہ سے تفسیر پیش کریں. یہ 3 سوال میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں, جنید الرحمان صاحب انہوں نے جواب نہیں دیے. پھر انہوں نے وہ کہا کہ جی غندر والی روایت پڑھی ہے. او بھائی غندر والی روایت جو پڑھ رہے ہو ساری روایتیں پڑھتے ہیں نا. اب اس نے الکافی سے روایت دکھائی کہ امام کا حق ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو رسول کا حق ہے, رسول کی منصب پہ کہ جو بھی آئے گا وہ امام کا حق ہے, لیکن یہاں پر رسول اللہ نے جو میں نے روایت پیش کی, ایک روایت یفسر بعضها بعضا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں ہی ابھی امام نہیں آئے, اپنی زندگی میں ہی فتح عطا کر دیا. بھائی میں نے اپنے موضوع پہ دلیل دے دی ہے, آپ اس کا رد کریں, رد نہیں کر رہے. پھر کہا کہ ما بعث اللہ عز وجل نبیا الا بتحریم الخمر وان یقر له بان اللہ یفعل ما یشاء وان یکون فی تراثه القندر. کہتے سوائے کندر کے کچھ نہیں چھوڑتے. یہ سوائے کس کا ترجمہ کیا ہے سلفی صاحب؟ چیٹ جی پی ٹی سے ترجمہ کروایا نا, چیٹ جی پی ٹی سے ترجمے کروائیں گے تو یہی ہوگا. جو شیعہ کتابوں کا نام ٹھیک سے نہ لے سکتا ہو. اب میں روایت سے روایتیں پڑھتا ہوں کہ جناب زہرا کی میراث ہوتی ہے شیعہ کتابوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی روایت ملاحظہ کیجئے, یہ جناب آپ کی خدمت میں عرض کریں
قال المجلسی صحیح، اور تہذیب الاحکام کے محقق نے کہا حسن، آصف موصلی صاحب نے اس کو معتبر قرار دیا ہے کہ عن علی بن ابراہیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن جمین بالدراج عن ذرار عن ابی جعفر قال وارث علی علم رسول اللہ، کہ مولا علی علیہ السلام علم رسول کے وارث بنے، ووارثت فاطمہ، اور جناب زہرا سلام اللہ کی ترکے کی وارث بنی. پہلی روایت. دوسری روایت روضۃ المتقین ملا یادر الفقی کی شرح ہے، اور روایت کی سند قال المجلسی صحیح. امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم رسول اللہ کے مال کا وارث سوائے جناب زہرا کے کوئی اور نہ تھا. ما وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الباس ولا علی ولا ورثۃ اللہ فاطمہ. یہ دوسری روایت. تیسری روایت بھی لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا نبی کا وارث کون ہے؟ نبی کا وارث کون ہے؟ فقال فاطمہ سلام اللہ علیہا ورثۃ متاع البیت. جناب زہرا وارث ہیں. سلفی صاحب 3 روایتیں پڑھ دیں. وہ ٹکڑے ٹکڑے لے کے گھومنے والے سوشل میڈیا سے سٹیکر اٹھانے والوں کو کیا پتہ مناظرہ کیسے کرتے ہیں. اب پھر انہوں نے کہا کہ جی روایت وہ بھی غلط پڑھی، اس کو بھی غلط ترجمہ کیا. کہ وہ روایت کہاں پہ آئی ہے سلفی صاحب؟ کتاب الفرائض میں آئی ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اولاد کی نفی کدھر ہے؟ ہمارا موضوع علماء ہیں یا اولاد ہے؟ جنید الرحمان صاحب موضوع کون ہے ہمارا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کے لیے بھائی علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث مال میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی دادا پردادا تھوڑی لگتے ہیں، ان کو تو وراثت بنتی نہیں ہے مالی. ان کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑتے، اولاد کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑتے. اس کی دلیل کدھر ہے؟ اور اسی روایت کو آپ کے علماء نے بھی آپ کی کتابوں میں کتاب الفرائض میں نقل نہیں کیا، باب فضل العلم میں نقل کیا. اگر اس کا تعلق آپ کو تو یہ نہیں آج تک عقل آئی کہ بھائی روایت موضوع جو اوپر عنوان دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. مجھے آپ یہ روایت دکھائیں گے کہ فقہ کے باب میں لے کر آئے اور کہا کہ اس سے مراد اولاد بھی ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میں بھی مانتا ہوں، سنی بھی مانتے ہیں. اولاد کدھر ہے؟ ہمارا موضوع اولاد ہے. جناب زہرا کے لیے میراث نہیں چھوڑی ہے، اس کی دلیل کدھر ہے؟ یہ جب انہوں نے پیش نہیں کی. اب اگلی دلیل سنیں. اگلی دلیل سنیں گے تو یہ ہے جنید الرحمان صاحب. کتنا ٹائم رہ گیا میرے پاس؟ 6 منٹ تھے نا جی؟ ابھی رہ گئے 40 سیکنڈ. 40 سیکنڈ. یہ کہتے ہیں کہ جی مولا علی علیہ السلام ولایت تکوینی کے مالک تھے. انہوں نے وہ کیا بھائی ابھی پہلے ثابت ہو نا، ثابت ہوگا پھر مولا علیہ السلام نے کیا 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 نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا جنید الرحمان صاحب کہ اے نبی منافقین سے جہاد کرو، اے نبی جو زنا کی تہمت لگے ان پہ کوڑے لگاؤ. کیا نبی نے عبداللہ بن ابی پہ کوڑے لگائے تھے؟ نبی نے تو قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا. نبی کو کہا تھا جہاد کرنا ہے. سلفی صاحب جواب دیں گے آخر مناظرے تک. چیلنج ایک اور چیلنج آگے جو آخر مناظرے تک ہے. کیا نبی نے منافقین سے جہاد کیا؟ کیا نبی نے عبداللہ بن ابی پہ حد جاری کی؟ حد جاری نہیں کی. اس کا مطلب ہے حضرت عائشہ پہ اس نے تہمت ٹھیک لگائی تھی نا. ٹھیک ہے پھر ٹھیک لگائی تھی، مجھے دکھا دے حد جاری کی. کیوں حد جاری نہیں کی جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حد جاری کریں؟ بسم اللہ. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر سلفی صاحب، مبشر سلفا سب میری عرض سن لیجیے گا، عرض سن لیجیے گا. جی جی اصل میں 3 سے 4 دفعہ شہباز صاحب یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. کہہ رہے ہیں آپ حدیث متواتر لے آئے، میں قبول کرنے کو تیار ہوں. یہ خبر واحد ہے، نہ یہ بات حضرت علی کو پتا ہے نہ حضرت فاطمہ الزہرا کو پتا ہے، صرف حضرت ابو بکر کو پتا ہے، یعنی آؤٹ سائڈر کو پتا ہے. ایک تو یہ متواتر لے آئے. اچھا دوسرا ان کا حضرت زکریا کیوں ڈرے تھے یہ ذرا ان کو بتا دیں، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کوئی ایسی دلیل لے کے آئیں قرآن سے، صحیح احادیث سے، کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں انکلوڈنگ آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. متواتر حدیث پیش کر دیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے. صحیح. جی جی بارک اللہ فیک. آواز میری ڈبل نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں سٹارٹ کر دوں ٹائم؟ جی جی ٹائم میرا سٹارٹ کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات آپ دیکھیں کس طرح سے ذاکر صاحب کبھی فئی کی دلیل دے رہے ہیں تو کبھی ورثے کی دلیل دے رہے ہیں. اور یار خود اتنا اختلاف میں ہو کہ یہ فئی ہے یا ورثہ ہے. ایک طرف وراثت کی دلیل وہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، پھر آتے کہتے ہیں فئی میں تو یہ ہے. تو فئی کا حکم ہے یا وراثت کا حکم ہے؟ کیونکہ یہ بات من المعلوم اور یہ سب کو پتا ہے. اگر مال فئی ہے تو وراثت کا دعویٰ کرنا ہی باطل ہے بھائی. جب وہ ہبہ ہے اگر وہ ہبہ ہے اگر وہ ہبہ ہے تو وراثت کا دعویٰ کرنا بالکل باطل ہے. اور اگر وراثت ہے تو ہبہ کے طور پہ مانگنا باطل ہے. یہ تو بالکل بھائی یہ واضح بات ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں ہبہ کی دلیل دے رہے ہیں، پھر کبھی وراثت کی دلیل دے رہے ہیں. تو ایک طرف آپ پہلے اکٹھا ہو جائے، ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ورثۃ الانبیاء والی بات ہے کہ یہ جو ان العلماء ورثۃ الانبیاء والی بات ہے، کہہ رہے یہ علماء کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس بات کو سمجھیں کہ وہ پوری حدیث جب آپ پڑھیں گے تو یہاں پہ صاف ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، درہم کے طور پہ دینار کے طور پہ نہیں ہوتی. یہ بات بالکل محکم ہے، صاف ہے. پھر ملاحظہ فرمائیں اگر یہ علماء کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے ذاکر صاحب کوئی بات نہیں، ہم یہ بھی آپ کے لیے اشکال دور کر دیتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں یہ کتاب ہے میرات العقول فی شرح اخبار آل رسول، مجلسی صاحب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 ہے، ٹھیک ہے. اور روایت نمبر اس کے اوپر ہے 4. علی بن ابراہیم عن محمد بن عیسیٰ عن یونس عن جمیل عن ابی عبداللہ. جعفر صادق صاحب سے روایت ہے اور وہ کہتے ہیں قال سمعت، جعفر صادق کو میں نے کہتے سنا، راوی کہتا ہے یقول یغدو الناس علی ثلاثۃ اصناف، کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی 3 قسمیں ہیں.
ठीक है, लोगों की 3 किस्में, आलिमुन व मुतअल्लिमुन व गुस्साउन। एक आलिम होता है, एक मुतअल्लिम सीखने वाला होता है। फन्नहनु अल उलमा, अहले बैत उलमा है, अहले बैत, वो कह रहे हैं फन्नहनु अल उलमा, अहले बैत उलमा है, तो अगर वो हदीस उलमा के साथ खास है जो आप कह रहे हैं, तो भाई अहले बैत उसमें दाखिल हो गए, अहले बैत तो उसमें दाखिल हो गए। अब जाकिर साहब हंस रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, जब जाफर सादिक खुद कह रहे हैं हम उलमा में शामिल हैं और हम ही उलमा है, नहनु अल उलमा, तो बस अब वो हदीस उनके बारे में खास हो गई। ठीक है, अच्छा मजीद अब मैं आपको दलील देता हूँ। इन्होंने, अच्छा देखें, ये बार बार कह रहे हैं बलागुल मुबीन, बलागुल मुबीन, सैयदा फातिमा को नहीं पता, इमामों को नहीं पता, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक को पता। देखें सुन्नी रिवायतों के अंदर, सही बुखारी के अंदर हजरत आयशा को भी ये हुक्म पता था, हजरत अबू हुरैरा को भी ये हुक्म पता था, ये जो हदीस है ना ये उनको पता थी। अबू बकर सिद्दीक ने खुद फरमाई थी, हजरत उमर ने भी इकरार किया है, हजरत अली और हजरत अब्बास के सामने पूछा था, उन्होंने भी कहा कि नाम, उन्होंने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अंबिया की मीरास नहीं होती, ये सारी बातें। अब जब जाफर सादिक से मैंने हदीस पेश करी ये वाली कि अंबिया की विरासत नहीं होती दीनार और दिरहम के तौर पे, तो जाफर सादिक और बाकी इमाम इनके मजहब में एक नफ्स है, और जब एक नफ्स है तो सबको तो पता चल गया। अब जब सबको पता चल गया तो मुतवातिर तो खुद बन गई जाकिर साहब जब भाई खुद बन गई अच्छा अब मजीद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखें, मैं वो बात पेश करने वाला हूं जो इससे पहले अभी तक यहाँ पेश नहीं करी गई होगी। इन्होंने कहा विरासत के तौर पे, देखिए ये विरासत की बात कर रहे हैं लगातार। अब मैं बताता हूं आपको कि शिया मजहब के मुताबिक औरत वारिस बन ही नहीं सकती। एक तरफ ये जो कह रहे हैं ना हजरत फातिमा ने विरासत माल अखज किया, विरासत में माल मिला उनको, शिया मजहब के मुताबिक विरासत में ये औरत का कोई हक नहीं होता। ठीक है, ये किताब है अल-फुरू मिनल काफी, ठीक है, अल-फुरू मिनल काफी जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 84 है, माजरत ये है 83 बाब है। अन्निसा ला यरिसना मिनल अकारी शैअन, औरत जमीन के अंदर एक शय भी नहीं ले सकती विरासत के तौर पे। जाकिर साहब मुलाहिजा फरमाए, इमाम मोहम्मद बाकिर क्या कह रहे हैं, काला अन्निसा ला यरिसना मिनल अर्दी वला मिनल मिकार वला मिनल अकारी शैअन, औरत जमीन के अंदर एक टुकड़ा भी नहीं ले सकती विरासत के तौर पे। कह रहे हैं पूरा फदक ले लिया कहते हैं पूरा फदक ले लिया। अच्छा जी, फिर मुलाहिजा फरमाए, नीचे कहते हैं ला तरिसुन निसा मिन अकारिल अर्द शैअन, औरत मीरास के अंदर जमीन से कुछ नहीं ले सकती। फिर मोहम्मद बाकिर समय तो अबा जाफर अलैहिस्सलाम, मैंने इमाम मोहम्मद बाकिर को कहते सुना, इन्न निसा ला यरिसना मिन रिबाइल अर्द शैअन, औरत जमीन के अंदर एक टुकड़ा नहीं ले सकती। फिर रावी कहता है कि भाई लोग तो मानेंगे नहीं, तो मोहम्मद बाकिर साहब कहते हैं हम तलवार से जिहाद करेंगे अगर वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जाकिर साहब अगर आप उस दौर में होते तो इमाम साहब तलवार उठा लेते, अगर आप ना मानते कि ये मीरास में उनको हक नहीं मिल रहा है तो ये बात एक हो गई। अच्छा फिर मजीद अब मैं आपको बताता हूँ, शिया मजहब के अंदर सैयदा फातिमा का अबू बकर सिद्दीक से हक मांगना हराम है। अब वो मैं साबित करने लगा हूँ, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक दे देते तो वो हराम हो जाता। अब वो मैं आपको साबित करने लगा हूँ। भाई हजरत फातिमा गई तो गलत जगह चली गई मांगने। ठीक है, ये मुलाहिजा फरमाया, किताब अल-फुरू मिनल काफी जिल्द नंबर 7 है, और ये रिवायत भाई मोहम्मद इब्न यहया अन मोहम्मद इब्न हुसैन अन मोहम्मद इब्न ईसा अन सफवान अन दाऊद इब्न हुसैन अन उमर इब्न हंज़ला क़ाल सअलतु अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम अन रजुलैन मिन असहाबिना यकूनु बैनहुमा मुनाज़अतुन फी दीनिन औ मीरासिन, हमारे असहाब में से 2 लोगों के दरमियान मीरास में झगड़ा हुआ था। मीरास में, गौर करें, मीरास में। फतहाकमा इला सुल्तान औ इला कादी यहिल्लु ज़ालिका, कहा वो सुल्तान के पास ये मसला, मीरास का मसला लेकर चले गए, क्या ये हलाल है? उन्होंने फरमाया, आप गौर से जाकिर साहब सुने, इमाम साहब क्या कह रहे हैं, इनकार ना करें, ये कुफ्र होगा। सुने, अच्छा ठीक, ओके ओके, रिवायत कंप्लीट कर लें शहबाज साहब, अगर आपकी इजाजत है। क्राइम जबरदस्त रिवायत है, पढ़ें। चलें अपनी ये रिवायत कंप्लीट कर लें, फिर इनको मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। जी ठीक है। अच्छा तो इमाम साहब ने फरमाया मन तहाकमा, अच्छा ये हाँ, मन तहाकमा इला तागूत, जो तागूत को अपना हाकिम बना दे किसी मसले में, मीरास के मसले में, ये तागूत से फैसला करवा ले, फहकमा लहू फइन्नहु याखुज़ु सुहतन, अगर वो उसको हक अदा भी कर दे तो ये हराम है, हराम का माल अखज़ कर रहा है। कहते हैं व इन कान हक़्क़हु साबितन, चाहे उसका हक क्यों ना साबित ही क्यों ना हो, लिअन्नहु अख़ज़ बिहुक्म तागूत, क्योंकि उसको तागूत से वो फैसला मिला है। ठीक है, और शिया मजहब के अंदर अलजिब्त व तागूत उमर और अबू बकर, ये बात सबको मालूम है, जाकिर साहब को पता है। तो जब तागूत के पास हज़रत फातिमा ने हुक्म करवाया है तो अगर वो दे भी देते तो ये हराम हो जाता। जी बारकल्लाहु फीक। जी अब शहबाज साहब की टर्न है। 5 मिनट 55 सेकंड आपने बात की है, मैं इनको 5 मिनट 55 सेकंड दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्फी साहब, आप ना कब तक नेट के हवालों चलेंगे और अपने आप को यूं मेरे हाथ में रुसवा करवाते रहेंगे? कहते हैं जी शिया मजहब में तो मिरास नहीं होती। ये शेयर कीजिएगा जरा जुनैद रहमान साहब, ये अबाबू अन्न निसा, या मेरे क्लिप्स देख लेते हैं, मैंने आपके सल्फी उलमा की पहली इसके ऊपर से ही दुर्गत बना रखी है। वो बेचारे, वो भी जाहिल थे, उन बेचारों को शिया रिवायतों का नहीं पता था। वो जो अमनपुरी नूरपुरी जो सल्फी है, जारी बात है, अकल तो होती नहीं है बेचारों के पास। शेयर किए जनाब। जी ये देखें, बाबू अन्न निसा ला यरिसना मिनल अकारी शैआ, ये किसकी बात हो रही है? जोजा की बात हो रही है, बेटी की बात नहीं हो रही है। अब कैसे पता चला? पहली रिवायत काल अन्न निसा ला यरिसना मिनल अर्द वला मिनल अकार शैआ। दूसरी रिवायत देखें, अन्नल मरअ ला तारिसु मिम्मा तारका ज़ौजुहा मिनल कुरा वद्दूर वस्सला वद्दवाब। ज़ौजुहा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या थी? अल्लाह याद बिल्ला। यार इस बेचारे को ना, मैंने कहा ना दलील देने नहीं आती, मैं बलागुल मुबीन का जवाब नहीं आया।
خفت الموالی کا جواب نہیں آیا. میں نے کہا بلاغ المبین حضرت زہرا نے بتایا یا نہیں بتایا؟ پھر کہتا ہے کہ حضرت علی حضرت عباس کو پتا تھا. بھائی حضرت علی اور حضرت عباس کو پتا تھا تو مجھے یہ بتاؤ وہ دونوں عمر کے زمانے میں مسلم اور بخاری کی روایت کے مطابق دونوں جا کے وراثت کا مطالبہ کرتے ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں فرأیتما کاذبا غادرا ناصما خائنا. حضرت عمر کو بھی کہتے ہیں فرأیتما کاذبا غادرا ناصما خائنا، بلکہ ظالما فاجرا بھی کہا ہے اس کی دوسری روایت کے مطابق. تو مجھے بتائیں یہ کیوں گئے تھے؟ جناب زہرا کو پتا تھا یا نہیں پتا؟ میں نے کہا سلفیوں کے نزدیک ابن عثیمین کہتا ہے سلفیوں کے نزدیک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عقل کام نہیں کرتی تھی. یہ لوگ اہل بیت کا کیا پاس رکھتے ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عقل کام نہیں کرتی تھی سلفیوں کے نزدیک. نہ یہ خدا کے احترام کے قائل ہے، نہ رسول کے احترام کے قائل ہے، نہ اہل بیت کے احترام کے قائل ہے. العیاذ باللہ. ابن عثیمین شرح صحیح مسلم میں لکھتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ معاف کرے ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی. یہ لوگ ہیں، یہ سلفی ہیں. اب مجھے بتائیں رسول نے بلاغ مبین نہیں کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عقل کام نہیں کرتی، قرآن مجید کی حضرت ابوبکر نے مخالفت کی، خفت الموالی کا یہ جواب نہیں دے رہے. جو روایت پیش کی الکافی سے کہ وہاں پر زوجہ کی بات ہو رہی ہے، شیعہ فقہ میں زوجہ کو میراث نہیں ملتی. اس میں دو چیزیں ہیں کہ کس سے میراث نہیں ملتی زوجہ کو، وہ چیزیں جو قابل انتقال ہیں، وہ چیزیں جو قابل انتقال نہیں ہیں. وہ بات ہے. آپ کو تو اصل فقہ کا بھی نہیں پتا، شیعہ فقہ کی مبادیات کا نہیں پتا، بلنڈر پکڑا گیا نا آپ کا یہاں پر. اب میرے لیے سلفی ثابت کریں. میں نے 3 روایتیں پڑھی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ کی وارثہ بنی. جواب نہیں دیا اس نے. کندر کا جواب نہیں دیا کہ دکھاؤ مجھے وہاں پہ سوائے کا کہاں لکھا ہوا ہے. جواب نہیں دیا اس بندے نے. سارے جوابوں سے بھاگ گیا، ترجمے غلط کرتا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے دیکھ کے حوالے غلط پڑتا ہے. اچھا میں نے اس کو جناب پیش کیا، میں نے کہا کہ بلاغ مبین دکھائے، نہیں دکھا رہا. اب میں نے کہا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ بتائیں قرآن کا انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی، اطرت کو زیادہ پتا تھا یا آج کے سلفی مولویوں کو جو جوان خدا کو اور جہنم میں ٹانگ ڈالنے والے خدا کو مانتے ہیں ان کو زیادہ پتا تھا؟ حضرت زہرا میراث کا مطالبہ کر رہی ہیں، کیا حضرت زہرا کو قرآن نہیں پتا تھا؟ حضرت زہرا کو رسول کی حدیث نہیں پتا تھی؟ کیا ابو بکر نے جو روایت پڑھی اس کو صحیح ثابت کرے نا؟ پھر کہتے جی یہ اہل بیت کے لیے آیا وہ علماء ہیں. بھائی علماء ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ پڑھیں باب فضل العلم کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ولم یورثوا درہما و دینارا، علماء درہم و دینار کے وارث نہیں بنتے. اور دوسری روایات میں ہے کہ حضرت زہرا وراثت انہوں نے پائی ہے. صحیح روایات میں شیعہ روایت میں نے پیش کی، اس کا جواب کدھر ہے؟ کہتے ہیں جی ہبہ اور وراثت دونوں متضاد ہیں. کس نے کہا متضاد ہیں؟ میں جاتا ہوں جنید الرحمن صاحب عدالت میں، میں کہتا ہوں یہ جو موبائل اس کے ہاتھ میں ہے یہ میرے والد نے مجھے گفٹ کیا تھا. تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے والد آپ کو کیسے گفٹ کر سکتے ہیں، نہیں کیا فلاں فلاں فلاں، آگے جھوٹ بولنے لگ جائیں گے. میں کہوں اچھا میرے والد نے گفٹ نہیں کیا، نہیں مانتے اس کو، تو میرے میراث میں تو مجھے ملے گا نا. تو اس لیے میں نے کہا 2 دعوے ہیں، دونوں دعویٰ کا رد نہیں ہے، دونوں دعوے سنی کتابوں سے ثابت ہیں. کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا شیعہ چیلنج کیا، شیعہ روایت پڑھی جواب نہیں دیا، سنی روایت پڑھی ابو یعلا سے جواب نہیں دیا. اب آ جائیں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ حضرت ابو بکر نے یہ آج چشم کشا حقائق اپنا جنید الرحمن صاحب آپ سنیے گا، ان کے ہاں صحیح روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر جو کہتے تھے کہ میں رسول کے مطابق عمل کروں گا، وکان ابو بکر، یہ روایت ہے سنن ابی داؤد میں، اس کی سند بالکل صحیح ہے. روایت کیا ہے؟ حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرہ عبد الرحمن بن مہدی عبد اللہ بن مبارک یونس بن یزید عن الزہری اخبرنی سید بن مسیب قال اخبرنی جبیر بن مطعم. وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا کرتے تھے، خمس جو ہے وہ بنی ہاشم میں کما قسم بنی ہاشم و بنی المطلب کہ بنی مطلب اور بنی ہاشم کو حضرت رسول گرامی خمس دیتے تھے. وکان ابو بکر یقسم الخمس قسم رسول اللہ کی طرح حضرت ابو بکر خمس کیا ہے تقسیم کرتے تھے. جو وہاں پر خمس خیبر کا مطالبہ کیا جو حضرت ابو بکر نے نہیں دیا اور جھوٹ بولا کیا کہ میں رسول کے مطابق عمل کروں گا. روایت کہتی ہے غیر انہ لم یکن یعطی قربا رسول اللہ کہ حضرت ابو بکر خمس بھی رسول اللہ کے ذوی القربا کو نہیں دیتے تھے. آئے جی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اس آیت کی حضرت ابو بکر نے مخالفت کرتے ہوئے، رسول اللہ کے عمل کی مخالفت کرتے ہوئے. اب مجھے یہ بتائیں جنید الرحمن صاحب، رسول اللہ کے ذوی القربا کو حضرت ابو بکر خمس نہیں دیتے تھے، ان کی صحیح روایت میں ہے خمس نہیں دیتے تھے. جواب اس کا بھی لیجیے. اب یہ ایک اور نیا آ گیا. اب حضرت ابو بکر کا میں نے کہا کہ قرآن سے تضاد خفت موالی والا جھوٹی روایت. ایک اور کہ حضرت ابو بکر نے ایک اور جھوٹ بولا. انشاءاللہ میں نے کہا تھا نا آخر تک کسی سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. سنن ابی داؤد کی میں نے روایت پڑھی کہ ذوی القربا کا خمس یہ کیوں ہڑپ کر گئے، کیوں نہیں دیتے تھے حضرت ابو بکر. اس کا جواب لیجیے گا آج ان سے آخر مناظرہ تک چیلنج کرتا ہوں. اس کا جواب اگر یہ دے گئے ابھی میں یہ خمس سے اگلی باری میں اسی جو ذوی القربا کا خمس نہیں دیتے تھے اس کے اوپر ثابت کروں گا کہ قرآن کی سری مخالفت کی حضرت ابو بکر نے، رسول کی بھی سری مخالفت کی. اب میرے خیال میں ان کا کوئی سوال ایسا نہیں تھا جس کا میں نے جواب دیا. میرے ایک سوال کا جواب نہیں موصوف نے دیا ابھی تک.